वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टोबैको द साइलेंट किलर लेसन का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम तंबाकू से होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि तंबाकू नोशी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इस लेसन के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टोबैको काजेज कैंसर एंड अदर डिजीजेज, इट इज़ ए साइलेंट किलर। प्यारे बच्चों, तंबाकू से न सिर्फ कैंसर होता है बल्कि इससे और भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। यानी तंबाकू और भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। इट इज़ अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर मीन्स खामोश कातिल। यानी तंबाकू जो है ये एक खामोश कातिल है, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी पैदा होती हैं जिनके बारे में इंसान को पता भी नहीं चलता है, और ये बीमारियां इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं, और फिर ये बीमारियां इंसान के लिए जानलेवा साबित होती हैं। इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। लंग कैंसर इज़ कॉज्ड बाय द टार इन टोबैको स्मोक। लंग कैंसर जो है यानी फेफड़ों का कैंसर टोबैको के धुएं में पाए जाने वाले टार से होता है। यानी ये टार क्या होता है? इट इज़ ए थिक डार्क स्टिकी लिक्विड। यानी ये एक सियाह चिपचिपा माया होता है। स्टिकी का मतलब होता है जो कि चिपक जाता है। यानी ये जो टार है, टार जब इंसान के जो लंग्स है, इंसान के लंग्स तक पहुंचता है धुएं के ज़रिए से, सिगरेट के धुएं से के ज़रिए से या तंबाकू के धुएं के ज़रिए से, जब ये इंसान के लंग्स में दाखिल होता है तो ये टार जो है लंग्स के जो वाल्स होते हैं उन पे चिपक जाता है, और फिर ये लंग कैंसर का बायस बनता है। People who smoke are 10 times more likely to die from lung cancer than non-smokers। प्यारे बच्चों, तंबाकू नोशी न करने वालों के मुकाबले में वो लोग जो कि तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा, यानी वो 10 गुना ज़्यादा मरने का इम्कान रखते हैं। यानी जो कि स्मोकर्स होते हैं। स्मोकर्स का मतलब होता है वो लोग जो कि तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, और नॉन स्मोकर्स का मतलब होता है जो कि तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जो स्मोकर्स होते हैं इनमें 10 गुना ज़्यादा लंग कैंसर पैदा होने का इम्कान रहता है, और जो ये नॉन स्मोकर्स की निस्बत, तो नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर का इम्कान कम रहता है, और जो स्मोकर्स होते हैं जो कि तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनमें ज़्यादा लंग कैंसर का इम्कान रहता है। The mixture of nicotine and carbon monoxide in each cigarette smoke temporarily increases heart rate and blood pressure, which strains the heart and blood vessels। प्यारे बच्चों, हर सिगरेट के धुएं में निकोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुरक्कब होता है, जो कि आर्जी तौर पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जो दिल और खून की रगों पर दबाव डालता है। यानी ये जो निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो दो केमिकल्स हैं ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का मतलब होता है जो कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनका काम होता है कि ये दे सप्लाई ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी ये सप्लाई करते हैं ब्लड सप्लाई, ये सप्लाई करते हैं ब्लड सप्लाई हर जो ऑर्गन होता है बॉडी का उस तक ये खून पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से जो ये ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है या हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, और इसी तरह से ब्लड वेसल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो
اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دس کین کاز اے ہارٹ اٹیک اینڈ اسٹروک. تو اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان رہتا ہے، یا جو اسٹروکس آتے ہیں جو جب ان میں دباؤ رہتا ہے، ان میں سٹریس رہتا ہے، تو اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. It slows the blood flow, cutting off oxygen to feet and hands. یہ خون کے بہاؤ کو سست یعنی کم کرتا ہے، اور جس سے پاؤں اور ہاتھوں میں آکسیجن کم ہو جاتا ہے. یعنی اس کی وجہ سے جو ہے جو آکسیجن سپلائی ہوتی ہے فیٹ اور ہینڈز کی، وہ کم ہو جاتی ہے ڈیو ٹو سلو بلڈ سپلائی. یعنی بلڈ فلو جب سلو ہو جاتا ہے تو آکسیجن سپلائی جو پاؤں یا ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ اس کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سم اسموکرس اینڈ اپ ہیونگ دیئر لمبس ایمپوٹیٹڈ. یعنی ایمپوٹیٹ مینس کٹ آف، کاٹنا. یعنی جو کچھ اسموکرس ہوتے ہیں جو کہ تمباکو اور سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے لمبس کاٹنے پڑتے ہیں، ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ کٹوانے پڑتے ہیں. کاربن مونوکسائڈ ڈیکریزز دی آکسیجن سپلائی ٹو دی مسلز اینڈ برین میکنگ دیز آرگانز سٹریسڈ. جو کاربن مونوکسائڈ ہوتا ہے، کاربن مونوکسائڈ پریویس کلاس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو یہ کاربن مونوکسائڈ ہے یہ ہیموگلوبن کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے. یہ اس کے ساتھ بائنڈ جب ہوتا ہے تو اس کی جو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہے، یعنی ڈفرینٹ آرگانز تک آکسیجن پہنچانے کی جو اس کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ جو مسلز اور برین جو ہے وہ ان میں سٹریس پیدا ہوتا ہے، اس میں دباؤ پیدا ہوتا ہے، ایک ٹینشن پیدا ہوتا ہے جب ان میں جو آکسیجن جو ہے نہیں پہنچ پاتا ہے. جتنی سپلائی ان کو آکسیجن کی چاہیے ہوتی ہے تو وہ آکسیجن کی سپلائی برین اور مسلز تک نہیں پہنچتی ہے. تو اس کی وجہ سے ان آرگانز میں وہ جو اعضاء ہوتے ہیں ان میں سٹریس پیدا ہوتا ہے، ان میں دباؤ پیدا ہوتا ہے. Emphysema is an illness that slowly rots the lungs. Emphysema ایک ڈیزیز ہے. اٹ از اے کنڈیشن دیٹ کازز شارٹنیس آف بریتھ. یعنی یہ جو ایمفیسیمیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمفیسیمیا جو النس ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ سلولی یعنی آہستہ آہستہ یہ لنگس کو راٹ کرتا ہے. راٹ مینس یہ خراب کرتے ہیں لنگس کو. تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پیپل ود ایمفیسیمیا آفن گیٹ برونکائٹس. People with emphysema often get bronchitis and suffer lung and heart diseases. وہ لوگ جو کہ جن میں ایمفیسیمیا ہوتا ہے، یعنی یہ جن میں سانس لینے کی یہ جو تکلیف ہوتی ہے، ان میں پھر برونکائٹس ہوتا ہے اور لنگ ڈیزیز بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہارٹ ڈیزیز ہے، ہارٹ ڈیزیز بھی ان میں پیدا ہوتی ہے. یعنی جو دل کی بیماری ہیں، دل کی بیماری ان میں پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے برونکائٹس بھی ہوتا ہے. یہ جو برونکائٹس ہوتا ہے، برونکائٹس کیا ہوتا ہے؟ اٹ از این انفلیمیشن ان دا لنگس. یعنی یہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں میں جو سوجن پیدا ہوتی ہے، یہ ایمفیسیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے. جب کسی پیشنٹ کو یعنی کسی انسان کو یہ ایمفیسیمیا ہوتا ہے تو پھر اس میں برونکائٹس بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر ہارٹ ڈیزیزز یعنی دل کے جو تکلیفیں ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں. سگریٹ سموکنگ ڈیورنگ پریگنینسی انکریزز the risk of low birth weight and even premature babies. تو حمل کے دوران
سگریٹ نوشی سے جو ہے کم وزن کے بچے جو ہے پیدا ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ قبل از وقت بچوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ پریگننسی کے دوران، جو عورتیں پریگننسی کے دوران سموکنگ کرتے ہیں، ان میں یہ رسک رہتا ہے کہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کم ویٹ کے ہوتے ہیں، ان میں وزن کم ہوتا ہے، اور پریمیچور بیبیز پیدا ہوتی ہیں، یعنی وقت سے پہلے قبل از وقت ان کی جو ہے وہ برتھ ہو جاتی ہے۔ ایون پیسو smokers inhaling smoke because of proximity to a smoker also run the risk of developing many diseases in comparison to active smokers۔ یعنی یہ جو پیسو smokers ہوتے ہیں، پیسو smokers جو ہوتے ہیں، پیسو smokers کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو پیسو smokers means breathing in other people's tobacco smoke، یعنی دوسرے لوگوں کے تمباکو نوشی میں سانس لینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا تو اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان پر بھی سگریٹ کے دھوئیں کا اثر پڑتا ہے، اور پھر ان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس دھوئیں میں سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں کو پیسو smokers کہتے ہیں۔ یعنی پیسو smokers جو کہ خود یعنی سموکنگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب کوئی سموک کر رہا ہوتا ہے تو ان کا جو دھواں ہے، جو سموک کر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں سے ان کے سگریٹ سے یا تمباکو سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ہوا کے ذریعے سے ان کے جو لنگس ہے ان کے لنگس تک پہنچتا ہے، تو ان میں بھی یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جو کہ پیسو smokers ہوتے ہیں، ان میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، بلکہ ان میں یہ ہائی رسک ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایکٹیو smokers میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ایکٹیو smokers جو ایکچولی میں سموکنگ کرتے ہیں، جو ایکچولی میں تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، تو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ان پہ وہ بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں جو تمباکو سے ہوتی ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں۔ پیپل ہو سموک رن اے ہائر رسک آف کینسر، یعنی جو لوگ سگریٹ یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں ان میں کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ In Kashmir, people consume tobacco by inhaling smoke from the hookah, which in the native language is called ججیر۔ کشمیر میں جو لوگ ٹوبیکو کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، جو تمباکو پیتے ہیں، وہ حقے کے ذریعے سے پیتے ہیں، جس کو یہاں کشمیری میں ججیر کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے آج کا یہ کلاس ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس لیسن کا پارٹ 4 لے کر ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو خوش رہے اور اپنی صحت کا خیال رکھے۔ شکریہ۔